کے لال کو شہید کرنے والے ہم نہیں تھے بلکہ صحابہ کی اولاد تھی۔ کون تھی؟ صحابہ کی اولاد۔ اسے کو چلو صحابہ پہ بات تو پہلے بعد میں کر لیں گے، تو بتا تیری داڑھی اتنی ہے، تیرے آیت اللہ کی داڑھی اتنی ہے، تیرا طریقہ ٹھیک ہے یا ان کا طریقہ ٹھیک ہے؟ یا جن کی بالکل ہے ہی نہیں اور وہ بھی ذاکر اہل بیت وارث حسین بنے ہوئے ہیں، تم تینوں میں سے کردار کس کا ٹھیک ہے اور ادا کس کی ٹھیک ہے؟ رہا معاملہ یہ کہ بقول تیرے حسین ابن علی کے وارث صحابہ کی اولاد تھی، کہتا اس میں ایک سعد بن عمر بھی تھا، عمر بن سعد بھی تھا۔ ان سے پوچھو عمر بن سعد کون ہے؟ کہتا صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اسے کو اتنی بات نہ کر، بات پوری کر کہ یہ عمر بن سعد کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جسے اپنی زندگی میں کہا کہ زمانہ یہ کہتا ہے محمد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور نبی نے اپنی زندگی میں جسے تیر نکال کر دیے اور کہا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان۔ صرف رشتہ میرا ہی کیوں بتاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی سعد بن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا صحابہ کی محفل میں اور فرمایا سنو، یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہے جو میری ماں سیدہ آمنہ کے سگے چچا کا بیٹا ہے، میرا حقیقی ماموں کوئی نہیں، میں اسے ماموں کی جگہ پر دیکھتا ہوں۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سنو، یہ مجھ محمد کا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھ محمد کو بھی بتائے۔ جسے نبی نے ماموں کہا اور علی نے بھی ماموں کہا، تو بتاتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتا کہ عمر بن سعد جناب علی کے ماموں کا بیٹا تھا؟ باقی سب کے نام تو نے بتایا، شمر کا نام کیوں نہیں بتایا؟ کیوں بھائی؟ قاتلوں میں شمر کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ شمر کی بہن ہے، اس کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین وہ ہے جو مولا علی کی گھر والی ہے، اور مولا علی کی یہی گھر والی ہے جس کے بطن سے اللہ نے علی کو غازی عباس جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ صحابہ کی اولادوں کے نام تیری زبان پہ بہت جلدی آئے، یہ نہیں کہتا کہ شمر مولا علی کا سالہ تھا اور جنگ جمل صفین میں فوج کا کمانڈر تھا، اور یہ دمادم مس قلندر علی دا پہلا نمبر یہ نعرہ لگانے والا بھی تھا، اور جس نے جناب علی کو شہید کیا نام اس کا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ میں اسے لانتی کہتا ہوں، جیسے عمر کے قاتل کو لانتی کہتا ہوں، حسین ابن علی کے قاتل کو بھی لانتی کہتا ہوں۔ لیکن تو ہمت کر کے بتا کہ جناب علی کو قتل کرنے والا نام اس کا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ اگر میری کتابوں میں ہو تو میں مجرم، اگر تیری کتابوں میں ہو تو پھر جرم کو تسلیم کر کے تیرے بڑوں نے تیری کتابوں میں لکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ تھا جو جناب علی کی فوج میں شامل تھا اور امیر معاویہ کے خلاف اس نے جنگ لڑی تھی، اور یہ بھی وہی تھا جو کہا کرتا تھا یا علی مدد۔ یہ کیوں نہیں بتاتا؟ اچھا بھائی، میں آیا آپ کے علاقے سے بھگوال رانجہ میں، واپسی میں کوئی بندہ مجھے ڈنڈا مارے، پتھر مارے، تھپڑ مارے، قاتلانہ حملہ ہو جائے، میں موقع پہ مارا جاؤں، میرے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی میرا دوست زخمی کے جو بیانات ہیں وہ دنیا بھر کی عدالت میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جی بھائی، جی بھائی، اور مرتے دم جو بیان میں دے دوں، جی بھائی چلو میں کہتا ہوں اگر میں اپنی کوئی کتاب دکھاؤں تو میں جھوٹا، اور تم اپنی کوئی سی تاریخ کی کتاب لے کر آؤ، کتاب تمہاری ہو، لے کر تو آ، یہاں نہیں آ سکتا، اپنے امام باڑے میں تو بلا، آؤں گا میں، پوچھ تو بتاؤں گا بھی میں، کتاب بھی تیری، عقیدہ تیرا، نظریہ تیرا، تاریخ تیری، مورخ تیری۔ جو آج نبی کے صحابہ کی اولاد کو بدنام کرتا ہے، میں تیری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ مرنے والے نے بھی مرتے دم کہا او سلمان ابن سر، او شیس ابن ربی، یہ خط تم نے مجھے لکھے، مجھے بھلایا، میرے باپ کو بھی دھوکہ دیا، مجھے بھی دھوکہ دیا، میرے بھائی کو بھی دھوکہ دیا۔ اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنے قاتلوں کے نام لیے ہو صحابہ کی اولاد کے تو قاتل صحابہ کی اولاد ہے، اگر نام لیے ہو تیرے باپ دادا کے پھر قاتل تم ہو۔ اور بچنے والے جو مقتول زخمی ہیں امام زین العابدین ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت علی ہیں، یہ آئی وٹنس ہے، عینی گواہ ہے
जनाब हुसैन इब्न अली के खुतबात तुम्हारी किताबों में मौजूद हैं, सारी किताबें उठाओ, अगर किसी किताब में नबी के सहाबी की किसी औलाद का नाम मरने वालों ने लिया हो, बचने वालों ने लिया हो, तो कातिल हम हैं। अगर नाम तुम्हारे लिए हो तो फिर मानो कातिल तुम हो, तुम्हारे बाप दादा। और ये तो हम मानते हैं कि मजलूम की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती। मजलूम की बद्दुआ जब ड्रामा करना चाहा था कुछ लोगों ने, तो ऊंटनी के कचावे में खड़ी हो गई अली की बेटी, कहा कूफा के मक्कारो गद्दारो अय्यारो, पहले हमें बुलाया, फिर हमारे माल को हलाल जाना, फिर हम पे तुमने तीर बरसाए, खंजर बरसाए, हमें कैद करना चाहा, तुमसे ज्यादा बददियानत कौन होगा? और कयामत के दिन तुम अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने नबी की आल को ज़िबा कर दिया? खुदा के लिए तुम दुनिया में हंसो कम, रो ज्यादा। क्या भाई, हंसो कम? अगर हंसने वाले ज्यादा तुम हो तो तुम वारिस, अगर रोने वाले ज्यादा सुन्नी है तो फिर ये कातिल। और जनाब हुसैन इब्न अली ने भी 3 बददुआएं दी। ए अल्लाह, जिन्होंने मुझसे बैतुल्लाह की नमाज़ें छुड़वाई, मदीना की नमाज़ें छुड़वाई, उनको कभी जमात की नमाज अता न कर। जिन्होंने मुझसे मदीना का शहर छुड़वाया, उनको मदीना की ज़ियारत नसीब न कर। जिन्होंने मुझसे कुरान की तिलावत छुड़वाई, उनको कुरान की तिलावत नसीब न कर। 3 बद्दुआएं की अली के लाल ने। अल्लाह इनको मक्का की जमात भी न दे, मदीना की ज़ियारत भी न दे, नमाज कुरान की तिलावत भी न दे। अगर आज मक्का की जमात तेरे पास है तो वारिस तू है, मदीना की ज़ियारत तेरे पास है तो मेरे भाई वारिस तू है। अगर कुरान की तिलावत तेरे पास है तो वारिस, और अगर कुरान सुन्नी के पास है तो मानना पड़ेगा फिर कातिल भी तू है। मदीना तेरे पास है तो वारिस तू है, अगर मदीना इनके पास है तो फिर कातिल तू है। अगर मक्का की इबादत तेरे पास है तो वारिस तू है, अगर मेरे भाई इबादत इनके पास है फिर वारिस ये है, कातिल तू है। चले बात असर की नमाज पढ़ी क्या? चले अच्छा हुआ, अभी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मौला भी तशरीफ ला चुके हैं तो इसी में बात मेरी खत्म। अब का चलो दुनिया में जो अमल आखिरी अमल किया मौला हुसैन ने वो कौन सा था? जी भाई, नमाज का। और मलंग भी क्या कहता है? चांदी ना रुक जानी सूरज कल मलंग नहीं सुनता जा। पूछा क्या हुआ? कहते जनाब अली की झोली में अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, सूरज डूबने लगा तो जनाब अली ने अल्लाह के नबी को उठाया, या रसूलल्लाह उठिए, मैंने नमाज पढ़नी है। आका ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस आया तो जनाब अली ने नमाज कौन सी पढ़ी? अल्लाह के नबी ने पूछा, अली नमाज पढ़नी कौन सी है? मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपनी जो किताब भी उठा लेकर तो आ, पूछ तू, मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर अली ने ये कहा हो आका मैंने ज़ुहरैन पढ़नी है तो अली तेरा है, अगर अली ने कहा हो आका मैंने असर पढ़नी है तो अली मेरा है। चूंकि असर की नमाज वो है जिससे ये कज़ा नहीं करता, तू जालिम अदा नहीं करता। और इनसे पूछो मौला हुसैन कब शहीद हुए? इनकी सारी किताबों में लिखा है, फजर की नमाज पढ़ी मौला हुसैन ने बाजमात, ज़ोहर की नमाज पढ़ी बाजमात, असर की नमाज सजदे की हालत में थे कि जालिमों ने सर कलम कर लिया। क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई? अच्छा, इत्तफाक है कि आज मेरे जूते गुम हो चुके हैं आने से पहले। अगर मैं कहूँ भाई मेरे जूते चोरी हो गए तो सारे कह के देखो भाई असर की नमाज जब पढ़ा सारे नमाज में थे लेकिन एक शरीफ आदमी वहां पे खड़ा था। सारे कहेंगे भाई जो जमात की सफा में नहीं था, चोरी जूते करने वाला भी वही होगा। तो भाई हम तो है असर पढ़ने वाले, मौला हुसैन भी थे असर पढ़ने वाले। अब तो ये कहता कातिल तुम हो। मैं कहता हूं देखो असर की नमाज मौला हुसैन ने पढ़ी और सुन्नी, और इत्तफाक की बात यह है कि हमारे नजदीक 5 नमाजें अहमियत रखती हैं, लेकिन जिस नमाज पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो सलातुल वुस्ता असर की नमाज है। तो सुन्नी तो सारे असर की नमाज में थे, तो जूता तो उसी जालिम ने चुराया जो नमाज असर की नहीं पढ़ता। जी भाई, तो यहां करबला में सारे सुन्नी असर की नमाज में थे, तो तलवार तो उसी जालिम ने चलाई जो असर की नमाज नहीं पढ़ता। अब कातिल कौन है? अपने पुलिस वाले भाइयों की थोड़ी रहनुमाई मैं कर देता हूं। एक यहां पे ठहरो, एक वहां पे चला जाओ, वहां पे मजलिस है, यहां पर महफिल है, जाके वहां भी देखना यहां भी देखना। असर का टाइम हो चुका, अगर वो असर पढ़े तो वो बारिश होंगे, असर ये पढ़े तो ये बारिश होंगे। असर यहां ना हो तो कातिल यहां पे, असर वहां ना हो तो कातिल वहां पे होगा।
تو قاتل وہاں پہ ہوگا. جو کچھ کہا اس پہ سب سے پہلے خالق کائنات مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت بڑے علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, ہمارے بڑوں کی نشانی ہے. وہ آپ کے سامنے تشریف لا چکے, دعوت پہلے آپ کو دی جا چکی ہے, لیکن اب انشاءاللہ وہ دعا بھی فرمائیں گے اور آپ کو بحیثیت میزبان کو دعوت بھی دیں گے. اور علاقے بھر کے علماء انشاءاللہ 4 تاریخ بروز اتوار 4 تاریخ بروز اتوار صبح 9 بجے کے لگ بھگ انشاءاللہ چکوال شہر میں ہونے والے وحدت امت کنونشن میں شریک ہوگے انشاءاللہ. جی بھائی شریک ہوگے نا انشاءاللہ. تنظیم بڑی چیز ہے. اے اہل گلستان, بکھرے ہوئے تنکوں کو نشے من نہیں کہتے. اگر چور ہے تبلیغی جماعت, اہل سنت, خانقاہ, تبلیغ, تدریس, تو دشمن ایک ایک کر کے انگلی کو توڑ دے گا. لیکن اگر یہ پانچوں سمٹ کر بن گئے مکہ, تو جس کی کھوپڑی پر پڑیں گے انشاءاللہ بھیجا بھی باہر نکلے گا, بک سے صدیق پر بھی باہر نکلے گا. اب پر کہے جی دیکھو یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی. برابر ہوتی بھائی؟ جی بھائی ہوتی ہیں. اگر نہ یقین ہے تو اعلان پہلے ہوا کہ نماز کے بعد پروگرام کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے. کھانے میں چنا پلاؤ آپ کے لیے تیار ہے, تو پلیٹ میں چاول ڈال کے کھانا شروع کریں تو 5 برابر ہو جائیں گے. تو چلو جہاں پہ مفاد ہو وہاں پہ 5 برابر ہو جاتی ہے. جہاں پہ مذہبی مفاد ہو کہ آج دشمن بیت اللہ پہ میزائل چلا رہا ہے, آج نعوذ باللہ نبی کی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ایران کے گماشتے پیغمبر کے روزے کی جانب اپنے پیروں سے جوتے نکال کے پھینک رہے ہیں, جنت البقیع میں نبی کے صحابہ پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں, قرآن کی تبدیل کر رہے ہیں, امت مسلمہ کا پوری دنیا میں قتل عام کر رہے ہیں. تو دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے, عائشہ صدیقہ کو ماں مانتا ہے, صدیق اکبر کو پہلا امام مانتا ہے, نبی کے گھرانے نبی کے یارانے کو اپنے ایمان کا حصہ مانتا ہے, وہ کسی جماعت کا ہو, کسی مسلک کا ہو, ہم ایک پرچم تلے سب کو اتحاد کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پاک پیغمبر کے صدقے ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین.